ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کیا بیان کیا گیا ہے؟ چنانچہ نماز چھوڑنے کے نقصان کے سلسلے میں فقہا کافی تفصیلی بحث لکھتے ہیں۔ حدیث پاک وغیرہ کے اندر ہے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان یہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کا اس قدر نقصان ہوا جیسے اس کے بال بچے اور سارا مال و دولت چھن جانے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس قدر اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح ابن حبان کے حدیث نمبر 1450 میں ہے، اخبرنا ابو حلیفہ قال حدثنا القعنبی عن مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يفوته صلاة العصر كأنما وتر اہلہ ومالہ، یہ الاحسان بالترتیب صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 1450، ذکر البیان بان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاتتہ الصلاة اراد به صلاة العصر، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بیروت لبنان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر مزید دوسری حدیث کے اندر ہے ان نوفل بن معاویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فاتتہ الصلاة فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اوپر کا بھی لفظ وطر ہی تھا، وہ وطرن پڑھ دیا غالباً میں نے، تو وطر ہی ہے وہ۔ تو الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 ذکر زجر عن ترکی مواظبت المرء علی الصلاۃ، حدیث نمبر 1466 باب الوعید علی ترک الصلاۃ، جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسری حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی، جن میں سے 2 وصیت یہ ہے، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تو اس بارے میں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ایک تو یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دوسرے حضرت معاذ کہتے ہیں دوسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ فرض نماز کسی صورت میں نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری اس سے ہٹا لیتے۔ اب تم کچھ بھی کرو، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ اللہ پر نہیں ہوگا، تم مرو کٹو، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ تمہاری ذمہ داری خود کی ہے، اللہ تمہاری ذمہ داری سے بری ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر ہے معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 باب الکبائر وعلامات النفاق الفصل الثانی، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر کتاب الکبائر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 21 صفحہ نمبر 20 اور 21 الکبیرۃ الرابعہ فی ترک الصلاۃ، جو مکتبات جاریہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے مشکات المصابیح کا، اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو 2 صورتحال تھی۔ تیسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے نماز جیسی اہم چیزوں کو چھوڑ دیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بحث جو ہے نقل کی ہے کتاب الکبائر کے اندر، ولما طعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قیل له الصلاۃ یا امیر المؤمنین قال نعم اما انه لا حظ لأحد في الاسلام اضاع الصلاة وصلى رضی اللہ عنہ وجرحہ یصعب دمن، یہ کتاب الکبائر صفحہ 21 الکبیرۃ الرابع فی ترک الصلاۃ، جو مکتبۃ جاریہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر میں نے جو پہلے کہا کہ کتاب مشکات المصابیح کے اندر نقل کیا ہے، وہ تو پہلی بحث کی تھی جو بریئت ذمۃ اللہ، یہ روایت مشکات المصابیح کے پہلی جلد صفحہ 18 باب الکبائر وعلامات النفاق الفصل الثانی الفصل الثالث، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر، اور کتاب الکبائر اس کے صفحہ 20 اور صفحہ 21 الکبیرۃ الرابع فی ترک الصلاۃ، جو مکتبۃ جاریہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
235 اور 236 حروف تہجی نون عنوان ہے نماز چھوڑنے کا نقصان، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 حروف تہجی الف عنوان ہے ایک نماز چھوڑنے کا نقصان، اس کے تحت جو لکھا ہے نماز چھوڑنے کا نقصان کے عنوان کو دیکھے تو میں نے وہ بحث آپ کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیا جس کو نقل کیا ہے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 اور 236 حروف تہجی نون عنوان ہے نماز چھوڑنے کا نقصان، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔